بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اردو کا سفر کے معزز ساتھیوں اور پیارے طالب علموں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب زندگی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی مناسب وقت دے رہے ہوں گے۔ بچوں، اب آپ کے پاس وہ وقت آ گیا کہ اب آپ کا کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جانا چاہیے، کیونکہ چھٹیاں گزارنے کے بعد اب آپ کی پڑھائی کی طرف مکمل توجہ اور دھیان ہونا چاہیے۔ یہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ جی بچوں، آپ کی جو گرامر کی کتاب ہے اس میں ایک پورشن ہے صنائع کا۔ صنائع کیا چیز ہے، صنائع میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے تلمیح۔ تلمیح کیا ہے، تلمیح کسے کہتے ہیں، تلمیح میں کیا بیان کیا جاتا ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی اور سمجھائی جائیں گی۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، تبھی آپ اپنی ایم سی کیوز میں جو آتے ہیں ان کو آپ بہت اچھے طریقے سے حل کر سکو گے۔ جی تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے تلمیح۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کہ شعر کے اندر شاعر یا نظم کے شعر کے اندر یا غزل کے شعر کے اندر شاعر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس واقعے کی حقیقت، ہمیں اس واقعے کی گہرائی کو جاننا پڑتا ہے۔ یعنی وہ واقعہ سارا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ شعر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے اور شاعر کا پوائنٹ آف ویو ہم اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، آپ نے عموماً شعر پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی۔ آتش نمرود ہے اس میں، پھر عقل محو تماشائے لب بام ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے بچوں آپ کو پورا واقعہ جو ہے وہ جاننا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے بلند مرتبہ رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور حکومت بھی عطا کی تھی۔ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور سچی راہ دکھاتے تھے۔ بچوں، اسی زمانے میں ایک بادشاہ بھی تھا جسے نمرود کہا جاتا ہے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا اور نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی طرف بلانے کی دعوت جو ہے وہ ناپسند تھی۔ وہ کہتا تھا کہ لوگ جو میری پوجا کرتے ہیں، جو میرے راستے پر چل رہے ہیں، ان کو اس راستے سے بھٹکایا نہ جائے۔ تو نمرود مختلف منصوبے بناتا رہتا تھا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی حق کی اس دعوت کو ختم کر سکے اور اس آواز کو کچل سکے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو ایک مرتبہ نمرود نے آپ علیہ السلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، لکڑیوں سے میدان بھر دیا اور پھر اس میں آگ لگا دی۔ جب لکڑیاں بہت اچھے طریقے سے جل چکی اور انگارے دہکنے لگے، یعنی مکمل آگ جو ہے نا وہ تیار ہو گئی، تو بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص طریقے سے اٹھایا گیا، یعنی انہوں نے اپنے ملازموں کو، اپنے غلاموں کو کہا کہ ان کو اٹھا کر جو ہے وہ اس آگ کے اوپر پھینک دیں۔ لیکن بچوں، ہوا کیا؟ یہاں یہ بڑے مزے کی سچویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ ہوا، یعنی آپ علیہ السلام کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی گزن نہ پہنچی۔ اور یہ جو میدان تھا وہاں پر، اس میں آگ کی بجائے جو ہے وہ ایک چمن لہلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی تکلیف کے وہاں سے نکل آئے۔ بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ نتیجہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہے تو ہم زندگی میں آنے والی کسی بھی مشکل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اور وہ اللہ جس پر ہمارا عقیدہ اور پختہ اور یقین ہے وہ ہمیں ضرور اس مشکل سے نجات دیتا ہے، اس مشکل سے ہمیں نکالتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بحفاظت نکال لیا۔ ہاں بچوں، یہاں پر ضرورت ہوتی ہے پختہ ارادے کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی کی۔ اگر ہم مستقل مزاج ہیں تو ہم
اپنے تمام کاموں میں اللہ کی مدد کا یقین رکھتے ہوئے کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اب امید ہے کہ آپ کو شعر کی سمجھ آئی ہوگی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہاں آتش نمرود میں کودنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور عشق الہی میں پختگی کی بڑی شاندار مثال ہے کہ وہ کسی بھی خطرے کو بالائے طار نہیں لائے۔ انہوں نے یہی کہا کہ میں جس خدا کی دعوت دیتا ہوں، جس اللہ کا پیغام عام کرتا ہوں، وہی مجھے ان خطرات سے، وہی مجھے ان مصیبتوں سے بچائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جی بچوں، مزید تعلیمات جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ نئے آنے والے ساتھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور تعلیم کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہونے سے پہلے اللہ حافظ۔